السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فہم اسلام۔ سب سے پہلے تو میں اپنے یوٹیوب چینل فہم اسلام کی جانب سے تمام ناظرین کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ آپ تمام ناظرین خوش رہو، آباد رہو، سلامت رہو، عافیت کے ساتھ رہو، اور جو احباب مجھے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں ان کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کو خوش رکھے، آباد رکھے، سلامت رکھے، عافیت کے ساتھ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ اسلامی چینل ہے، اس میں ایمان افروز واقعات بیان کیے جاتے ہیں اور قرآن و سنت کی روشنی میں دنیاوی پریشانیوں کا علاج بتایا جاتا ہے اور فقہی مسائل بیان کیے جاتے ہیں، اور آپ ناظرین کی دعاؤں سے اب الحمدللہ اس چینل پر باقاعدہ قرآن مجید کی تعلیم کا بھی آغاز ہو چکا ہے۔ تو جو احباب خود قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہوں یا اپنے بچوں کو قرآن مجید پڑھانا چاہتے ہوں تو وہ ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو ایسے آسان انداز سے قرآن مجید پڑھائیں گے کہ آپ کا بچہ 6 مہینوں میں قرآن مجید پڑھنے لگے گا۔ اور اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہوں تو یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر آ چکا ہے، اس پر آپ ہم سے رابطہ کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کا مکمل تعاون کریں گے۔ ناظرین، علوم 2 طرح کے ہیں، دنیاوی علم اور دینی علم۔ دنیاوی علم ضرورت کی حد تک انسان کو حاصل ہونا چاہیے، اور دینی علم جتنا زیادہ حاصل ہوگا اتنا انسان کو زیادہ اجر ملے گا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم دنیاوی علوم کی طرف تو جاتے ہیں، سائنس پڑھتے ہیں، میتھ پڑھتے ہیں، انگلش پڑھتے ہیں، فزکس بایولوجی پڑھتے ہیں، کمپیوٹر پڑھتے ہیں، دنیاوی ہر قسم کا علم ہم شوق سے حاصل کرتے ہیں، لیکن جب دین کی بات آتی ہے ہم دین کی طرف اتنا شوق سے نہیں جاتے۔ اب آپ دیکھیں، میں آپ کو ایک مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ اگر ہم اپنے بچوں کو دنیاوی علم سکھائیں گے، ایک نہ ایک دن ہمیں موت آنی ہے، جس کے بارے اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت چکھنی ہے۔ تو جب ہمارا جنازہ سامنے پڑا ہوگا تو بچے کو تو ہم نے دنیاوی علوم دیے ہوں گے، سائنس پڑھائی ہوگی، میتھ پڑھائی ہوگی، انگلش پڑھائی ہوگی، فزکس کیمسٹری بایولوجی پڑھائی ہوگی، لیکن اسے جب دعا ہی نہیں آتی ہوگی ہمارے لیے وہ کیسے کہے گا اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا؟ اس طرح کی دعائیں ہمارے لیے کیسے مانگے گا؟ اور اگر ہم اپنے بچے کو دینی تعلیم دیں گے تو وہ 5 وقت مسجد میں آئے گا، اور ہر نماز میں یہ اللہ کی تعریفیں بیان کرے گا۔ سب سے پہلے سبحانک اللہم وبحمدک، یہ ساری اللہ کی تعریف بیان کرے گا۔ اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ کی تعریف بیان کرے گا۔ اس کے بعد رکوع میں جائے گا، رکوع میں جا کر سبحان ربی العظیم پڑھے گا، اللہ کی تعریف بیان کرے گا۔ پھر سجدے میں جائے گا، سجدے میں جا کر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے گا، اللہ کی تعریف بیان کرے گا۔ اس کے بعد التحیات میں بیٹھ جائے گا، التحیات پڑھتے ہوئے درود شریف پڑھے گا، اور حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جس دعا میں درود شریف پڑھا گیا ہو اللہ تعالیٰ وہ دعا کبھی رد نہیں فرماتے۔ تو جب درود شریف پڑھے گا اس کے بعد ہمارے لیے بچہ دعا مانگے گا، کہے گا ربنا اغفر لی ولوالدی۔ تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ اللہ کی اتنی تعریفیں بیان کرے اور آخر میں جا کر کہے ربنا اغفر لی ولوالدی، آئے ہمارے پروردگار میرے والدین کی مغفرت فرما؟ تو پھر کیسے مغفرت نہ ہوگی؟ اس لیے اپنی اولاد کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم ضرور دیجیے گا۔ آپ چلے جائیں گے، ہم چلے جائیں گے، ہمارے جانے کے بعد ہم کچھ نہیں کر سکیں گے، ہمارے بچے ہی ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوں گے، جو ہمارے لیے پڑھیں گے، دعائیں مانگیں گے۔ اور یاد رکھیں، اگر اپنی اولاد کے علاوہ کوئی دوسرا پڑھے تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ نیت کرے کہ میں پڑھ کے فلاں کو ایصال ثواب کرتا ہوں۔ لیکن اپنی اولاد کو اللہ نے یہ شان بخشی ہے کہ اولاد نیت نہ بھی کرے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب فوراً اس کے والدین کو پہنچانا شروع کر دیتے ہیں بغیر نیت کے ہی۔ اس لیے ناظرین، اپنی اولاد کو
دینی تعلیم ضرور دیجیے گا۔ اور قرآن مجید ایسی تعلیم ہے کہ جس کے بارے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اب ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں جو آج ہم نے سبق پڑھنا ہے۔ ناظرین، جس طرح کہ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ حروف تہجی کی دو ترتیبیں ہیں، ایک ترتیب روایتی اور ایک ہے ترتیب صوتی، یعنی آواز والی ترتیب۔ ہم ترتیب صوتی کے لحاظ سے پڑھ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے وہ حروف پڑھے تھے جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، م ب و ف۔ اس کے بعد ہم نے وہ حروف پڑھے تھے جو زبان کی نوک سے ادا ہوتے ہیں، وہ کون سے تھے؟ ث ذ ظ۔ آج ہم پڑھیں گے جو زبان کی نوک سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے ادا ہوتے ہیں، جیسے ت د ط، ت د ط۔ تو جب ہم نے بچے کو پڑھانا ہے تو بچے کے سامنے ہم نے اس طرح لفظ لکھ دینا ہے اور بچہ اس کی پہچان کرے گا، یہ بتائے گا کہ یہ لکھا ہوا ہے ت۔ اسی طرح ہم یہ لفظ لکھیں گے اور ذہن میں رکھیں کہ یہ لفظ بچے کو نہیں پڑھانا بلکہ بچے سے صرف پہچان کروانی ہے۔ اگر آپ وائٹ بورڈ پر یا کسی پیج پر ورقے پر سمجھا رہے ہیں تو اس سے آپ نشان بھی لگوا سکتے ہیں، گرد دائرہ بھی لگوا سکتے ہیں، اور اگر کتاب پر پڑھا رہے ہیں تو پھر بچہ ویسے ہی بتائے گا کہ یہ لکھا ہوا ہے ڈ، یہ پڑھ کے سنائے گا۔ اسی طرح یہاں پہ یہ بتائے گا تو۔ اس طرح بچے سے پہچان کروانی ہے۔ ناظرین، جس طرح کہ ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ ہر حرف کی 3 اشکال ہوتی ہیں۔ شروع میں آئے تو اس کی شکل الگ ہوتی ہے، درمیان میں آئے تو اس کی شکل الگ ہوتی ہے، آخر میں آئے تو اس کی شکل الگ ہوتی ہے۔ تو اسی طرح جو آج ہم نے پڑھے ہیں ت د ط، ان کی بھی ہم اشکال پڑھیں گے۔ شروع میں آ جائیں تو ان کی شکل کیسی ہوتی ہے، درمیان میں آئیں تو ان کی شکل کیسی ہوتی ہے، آخر میں آ جائیں تو ان کی شکل کیسی ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں، ت اگر الگ آ جائے تو اس کی شکل ایسی ہوگی، اگر شروع میں آ جائے تو اس کی شکل ایسی ہوگی۔ ت اگر آخر میں آ جائے تو اس کی شکل ایسی ہوگی۔ ت اگر درمیان میں آ جائے تو اس کی شکل ایسی ہوگی۔ ت اسی طرح آخر میں آ جائے تو اس کی شکل اس طرح بھی ہو سکتی ہے، اس طرح بھی ہو سکتی ہے۔ تو اگر آخر میں آئے تو اس طرح بھی اس کی شکل ہو سکتی ہے، تو اس کو پڑھیں گے ہم ت۔ اگر اس طرح ہوگی پھر بھی ہم اس کو پڑھیں گے ت۔ اسی طرح آخر میں آ جائے تو اس کی شکل اس طرح بھی ہو سکتی ہے، اس کو ہم پڑھیں گے ت۔ اسی طرح آگے تھا د۔ اگر د شروع میں آ جائے تو اس کی شکل ایسی ہوگی، اگر کسی لفظ کے درمیان میں آئے تو اس کی شکل ایسی ہوگی د، اگر آخر میں آئے تو بھی اس کی شکل ایسی ہوگی د۔ اسی طرح اگلا حرف تھا تو۔ اگر شروع میں آ جائے تو اس کی شکل ایسی ہوگی، اگر درمیان میں آ جائے تو اس کی شکل ایسی ہوگی، ہم اس کو پڑھیں گے تو۔ اگر آخر میں آ جائے تو اس کی شکل ایسی ہوگی، ہم اس کو پڑھیں گے تو۔ اب آگے دیکھیں، مثالیں دی ہوئی ہیں انہی 3 حروف کی۔ تو الفاظ لکھے ہوئے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے، اگر وائٹ بورڈ پر یا کسی پیج پر بچے کو پڑھا رہے ہیں تو ہم بچے سے کہیں گے کہ بیٹا آپ بتاؤ یہ کیا لکھا ہوا ہے، یا ہم پوچھیں گے جو آج ہم نے پڑھا ہے اس میں سے کوئی ایک حرف بتاؤ کون سا یہاں پر حرف لکھا ہوا ہے، تو بچہ اس کے گرد دائرہ لگائے گا یا نشان لگائے گا۔ اور اگر آپ کتاب پر پڑھا رہے ہیں تو بچے سے ویسے سوال کریں گے، بچہ ویسے ہی بتائے گا انگلی رکھ کر، جیسے یہ ہے۔ اب ہم بچے سے سوال کریں گے کہ بیٹا بتاؤ آج جو ہم نے حروف پڑھے ہیں ان میں سے اس میں کون سا حرف لکھا ہوا ہے، تو بچہ بتائے گا ت۔ اسی طرح ہم یہاں پر بھی بچے سے سوال کریں گے، بیٹا بتاؤ اس میں کون سا حرف ایسا ہے جو آج ہم نے پڑھا ہے، تو بچہ بتائے گا ت۔ اسی طرح یہاں پر بھی بچہ بتائے گا ت، اسی طرح یہاں پر بتائے گا د، اسی طرح یہاں پر بھی بتائے گا د، اسی طرح یہاں پر بھی بتائے گا د، اسی طرح یہاں پر بھی پڑھے گا تو، اسی طرح یہاں پر بھی پڑھے گا تو۔ ناظرین، یہ تو تھا آج کا سبق جو آج ہم نے پڑھا۔ تو اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہو تو میری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹس میں آپ مجھے بتائیے گا، اور اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تو پھر بھی کمنٹس میں مجھے بتا کر میری رہنمائی کیجیے گا تاکہ میں مزید اس میں اپنی طرف سے کوشش کر کے بہتری لا سکوں۔ اور
اپنے بچوں کو اگر آپ قرآن مجید پڑھانا چاہتے ہوں اور دین کی تعلیم دینا چاہتے ہوں، ہم انشاءاللہ آپ کے بچے کو قرآن مجید کی تعلیم بھی دیں گے، ساتھ ساتھ اہم مسائل بھی بچے کو سمجھائیں گے، دعائیں بھی یاد کرائیں گے، 40 احادیث بھی چھوٹی چھوٹی بچوں کو یاد کرائیں گے، اور ساتھ ساتھ ان کی اخلاقی تربیت بھی کریں گے۔ اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہوں تو ہمارا یہ واٹس ایپ نمبر آ چکا ہے، ہم سے رابطہ کیجئے گا، انشاءاللہ آپ سے معقول ہم ہدیہ لیں گے، زیادہ ہدیہ نہیں لیں گے، اور جو دوست ہدیہ نہیں دے سکتے ان کے بچوں کو ہم قرآن مجید کی تعلیم مفت دینے کے لیے بھی تیار ہیں، اور وقت کی بھی کوئی پابندی نہیں ہے، آپ دن کو کہیں تب بھی ہم حاضر ہیں، اگر رات کو کہیں تب بھی ہم حاضر ہیں، کسی بھی وقت آپ کہیں ہم حاضر ہیں۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ صرف ملک پاکستان میں ہم تعلیم دینے کے لیے تیار ہیں، بلکہ دوسرے ممالک میں بھی ہم تعلیم دینے کے لیے تیار ہیں۔ دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں اس کام میں کامیابی نصیب فرمائے اور اجر عظیم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ گھنٹی کا نشان آئے گا اس کو دبائیں، پھر آل کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ خیرا۔